اور پہلے آپ سانپ اور کیڑے کہتے تھے، آج موکل ساتھ لے کے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ سر دیکھیں، موکلوں کا اور جن بھوتوں کا بڑا تعلق تھا اور آج بھی ہے، اور میں بھی کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے، دیکھیں آپ، میں شاید سب سے بڑا گناہ گار آدمی ہوں، فرشتہ نہیں ہوں میں، لیکن سر میرا جو ایمان ہے وہ بڑا مضبوط ہے. میں اللہ کے آگے ماتھا ٹیکتا ہوں اور کہیں نہیں ٹیکتا. اور وہ میں ایک سمجھتا ہوں کہ دل ہلانے والی چیز ہے. جب میں نے وہ آپٹکس دیکھے، آپ کو فاتحہ پڑھنے کی تو اجازت ہے ہر جگہ کے اوپر، لیکن ماتھا ٹیکنے کی اجازت صرف اللہ کے آگے ہے. یہ میری سوچ ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ شوکت خانم جس نے بنایا وہ ایک عام آدمی نہیں ہو سکتا. اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ شوکت خانم بنا. لیکن پھر آج انسان غلطیوں کا پتلا بھی ہے، اور وہ جو جن بوت تھے اور وہ جو خاص تھے اور سانپ تھے اور گٹر کیڑے تھے وہ ایکسپوز ہو گئے. اور ابھی تو انہی کے جن جو ہیں وہ پرانا جن ان کا جو ہے وہ لے ڈوبے گا جن بوتوں کو بھی، وہ بھی آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کو پتہ چلے گا، آپ دیکھیں گے. پرانا جن کو سر وہ تو آپ انتظار کریں نا اگلے پروگرام کے لیے، تو مجھے کچھ رہنے دینا. نہیں، جو آپ نے پرانے جن کی بات کی، ایک سر جنوں میں ایک پرانا جن ہے، ان کا پتہ پرانا جن وہ بھی لے ڈوبے گا. تو نہیں، وہ جو مطلب ہے جو ابھی کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ میں ساتھ ہوں ابھی پارٹی، ان کی بات نہیں. اچھا، میں جن بوتوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں. نہیں، پرانا جن یعنی اگر ہم دنیاوی ٹرانسلیشن کریں، دنیاوی ٹرانسلیشن میں ان جن بوتوں کے پرانے جن کوئی دوست جن ہوگا جو ان کا کام اتار دے گا. اچھا، تو ابھی بہت کچھ ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں دیر ہے درست ہے، شاید ابھی بھی ان کو سمجھ میں آ جائے. کیونکہ جس وقت میں نکالا گیا پراچا صاحب، تب پارٹی عروج پہ تھی، خان صاحب آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اور آپ جو باتیں کر رہے تھے اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ باتیں. تو میں تو ہاتھ باندھ کے 9 مئی کے اندر پریس کانفرنس کرنے نہیں آیا. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نکال دیا. میں سائڈ پہ سال پہلے آ گیا، اور جو باتیں میں نے کی وہ پراچا صاحب سب چیزیں ٹھیک نکلی. اور میں تو ان کو بھی اپنی وفا اور اپنی وفاداری دکھا کے آگے. میں نے ان سے کہا تھا آپ پہ گولیاں چلیں گی، میں نے ان سے کہا تھا کام نہ کریں، میں ان کو روکتا رہا. ٹھیک ہے، وہ نہیں مانے. تو نہیں، کیوں نہیں مانے پھر جب آپ اتنی کھل کے بات کر رہے تھے؟ دیکھیں پراچا صاحب، مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو ایک ایسی پوزیشن پہ لے آتا ہے جہاں وہ سوچتا ہے کہ سب چیزیں میں ہی کر سکتا ہوں. دیکھیں، مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. ہم سوچتے کچھ ہے، کرتا اللہ میاں ہے. جب آپ کہیں میرے ہاتھ میں سب کچھ، آئی می اینڈ مائی سیلف، میں کروں گا، تو میں تو بھاری پڑ جاتی ہے. تو وہ کیونکہ خاص بھی ان کے ساتھ تھا، طاقت بھی تھی، جن بوت بھی تھے، مشورہ دینے والے بھی تھے، پاپولیرٹی بھی تھی، تو میں کہا الٹ دیں گے. الٹنے میں سب کچھ خود الٹ گیا. یہ ہوا ہے. اور میں تو دیکھیں آپ پراج صاحب، ناٹ اونلی میں پی ٹی آئی کی بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیاں، یہ جو ڈی آئی ایس لگ جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے نا، یہ اب ڈرامہ بند ہونا چاہیے. یہ جو آزمائے ہوئے لوگ ہیں ان کو واپس نہ آزمائیں. نہیں، آپ جو خاص کی بات کر رہے ہیں تو خاص بھی آپ کو کہیں امپلیکیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ہاں سر، فیض آباد دھرنے میں آپ کو نظر آئے گا. میں تو آپ کے پروگرام میں سب کو پہلے سے بتاتا رہا ہوں کہ میری یہ فیتھ لائن ہے کہ میں اس لیے نام نہیں لیتا تھا، یا میں بہت ساری چیزیں اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف کا کیس بھی کھلے گا انشاءاللہ. وہ بھی امید ہے مجھے منطقی وجہ، کیونکہ ابھی تک جو میں سوچ رہا ہوں، اللہ دعا کرتا ہوں اللہ عزت رکھ لیتا ہے، وہ سب چیزیں ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں. تو فیض آباد دھرنے میں امپلیمنٹ کرایا جائے گا قانون کو.